تو اتنا سچا مذہب ہے یہ اسلام، اتنا سچا قرآن ہے، اس لیے خدا نے کہا ہم تم پہ بہت کرم کیا، یہ قرآن تم کو دے دیا، اگر اس میں محنت کرو یہ تم کو ہر علم کی، ہر اسرار کی، کائنات کی، خدا کی ہر چیز کی خبر دے گا۔ اس خبر تک پھر اگر تم چاہتے ہو اس خبر کو آنکھوں سے بھی دیکھ لو، مشاہدہ بھی کرا دے گا۔ یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے۔ یہ قاف والقرآن المجید، یہ الفاظ ہیں اسرار کے کاف، یا کاف ہے، قسم ہے اس قرآن کی جو تعریف کیا گیا ہے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ رحمان رحیم نے باتیں کی ہیں، اس کی کلام ہے، اس کے پڑھنے میں بھی اثر ہے، اس کے عمل میں بھی اثر ہے، اس کے دیکھنے میں بھی اثر ہے، اس کے سوچنے میں بھی اثر ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس قرآن میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، جو چیز بھی تلاش کرنی ہے اس کا تم کو اس میں علم ملے گا۔ تنزیل من رب العالمین، اس کو نازل کیا ہے خدا نے جن ساری کائنات کو بنا اور ساری کائنات کو چلا رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، رزق دے رہا ہے، رب ہے ہر چیز کا، یہ اس کا کلام ہے جس میں سب چیز تم کو نظر آئے گی۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، رحمان رحیم سے اترا ہے۔ اب رحمان رحیم سے محبت ہو، اس کا نام سنے انسان اثر ہوتا ہے۔ محبت کا مسئلہ نہیں تو اثر کم ہوتا ہے، سننے تک ہوتا ہے، اثر نہیں ہوتا۔ یہ اثر تعلق سے ہوتا ہے، اور جتنا اثر خدا انسان کو برداشت ہوتی اتنا اثر دیتا ہے، اس سے زیادہ برداشت بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے ناموں میں نام ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے نام میں ساری صفاتیں اس میں آ جاتی ہیں، اللہ اللہ اللہ۔ پھر اس میں تم کو کچھ نظر آئے گا، کچھ خدا کی معرفت نصیب ہوگی، فیض آئے گا جو کتابوں کے پڑھنے سے مستغنی تم کو کر دے گا۔ طریقت میں اس چیز میں ایسے چلاتے ہیں کہ تم کو خدا کی معرفت نصیب ہو، تو فیض جب کھل جائے تو اس کو خدا کا بھی پتہ چلتا ہے، بیان کا بھی پتہ چلتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ لوگ اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کے علماء بھی تابع ہو جاتے ہیں، ان میں اثر دیکھتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں۔ علماء کا علم کتابوں سے ہوتا ہے، الفاظوں سے ہوتا ہے، جس سے ایک خیال، ایک تصور، ایک تسلی ہوتی ہے، لیکن یقین پورا نہیں بنتا ہے۔ کوئی اس کا مطلب کچھ لے لیتا ہے، کوئی مفہوم کچھ سمجھتا ہے، لیکن فیض میں چیزیں مشاہدہ کرائی دی جاتی ہیں، دکھائی جاتی، لیکن اس کے لیے قوت قلب چاہیے، قوت دل چاہیے کہ وہ برداشت ہو جائے، نہیں تو انسان کھو جاتا ہے۔ اسی بڑے اچھے شعر ہے، کھو دیا جاتا ہوں یا کھو جاتا ہوں میں، خود کو میں پاتا نہیں جب آپ کو پاتا ہوں میں۔ تو انسان کی ایسی حالت بدل جاتی ہے، وہ اپنے آپ سے رہ جاتا۔ اس میں بزرگوں کی باتیں ہیں، ان کو فیض سے یہ وہ باتیں نہیں تھی، حقیقت تھی، اور لوگوں نے ان کو مانا کہ ان میں اثر دیکھا، زبان میں اثر، دعا میں اثر، حالات کے بدلنے میں اثر۔ اور جے میں ربا تینوں باہر سمجھاں، میرے اندر کون سمایا، آئے آئے آئے، یہ اندر جانا قیدی جانا، باہر بھی تم ہے، اندر بھی تم ہے، میں بھی تم ہے، تو بھی تم ہے، سب کچھ تم ہے۔ ہاں، تو ان کو لیے معافی ہوتی ہے، خدا نہیں بن جاتے، خدا تعالیٰ کی قدرت ان میں جاری ہو جاتی ہے، رحمان و رحیم اسماء و صفات کا فیض جاری ہو جاتا ہے۔ جس کو وہ مجہول کہتے ہیں، اس کا مطلب لینا مجہول میں کفر ہو جاتا ہے، بندہ خدا نہیں بن سکتا، بندہ بندہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن بندہ جیسے کہتے ہیں، وہ تھوڑا سا اس میں اگر کہہ دیا جائے کوئی حرج نہیں ہوگا، سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ خدا بندے کے روپ میں بھی بولتا ہے، بندے کے روپ میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کی وہ قدرتیں، اس کی وہ چیزیں، صفاتیں، وہ تجلیات کا اثر کسی کسی انسان میں ہوتا ہے، جس سے اس کو بڑا اثر ہو جاتا ہے۔ جن میں تجلیات کا اثر ہوتا ہے، اس سے محبت کرتے خدا کی محبت میں دل لگتا ہے۔ جس میں تجلیات کا اثر، قرب کا اثر ہوتا ہے، اس سے محبت کرنے سے عشق خدا، عشق رسول ملتا ہے، اس سے بڑا کچھ معلومات ہو جاتی ہیں۔ ہاں، کہ اس کے اندر ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، الفاظ نہیں ہوتے۔ علماء میں الفاظ ہوتے ہیں جس سے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، ایک تصور خیال چلتا ہے، اور جس آدمی میں یہ چیز ہو، تصور خیال نہیں چلتا، اس سے محبت کرنے سے خدا تعالیٰ محسوس ہوتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ محسوس ہوتے ہیں، اس کی دل کی کیفیت بدلتی ہے، اس میں تبدیلی بڑی جلدی آتی ہے۔ اسی جن کو تبدیلی آئی، ان تبدیلی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ مرشد دا دیدار باہو لکھ کروڑا حجاں ہوں،
کہ لاکھ کروڑ حج میں کروں تو اس میں اتنا میں نے نئی عبادت میں پایا جیسے مجھے، لیکن وہ کوئی ہوں گے اللہ کے بندے ہوں گے۔ ہاں، امام مثنوی شریف جنہوں نے لکھی ایسے تو نہیں لکھی، انہوں نے بھی ان چیزوں کا اعتراف کیا کہ 100 سالہ عبادت بے ریا، یک زمانہ صحبت باولیاء، بہتر 100 سالہ عبادت بے ریا۔ تو 100 سال عبادت کر مخلص ہو کر، ایک گھڑی اگر تجھے ایسا آدمی مل جائے جو خدا کی تجلیات سے تعلق رکھتا ہے، جو حضرت محمد سے رابطہ رکھتا ہے، اس سے تجھ کو وہ اثر، وہ کیفیت نصیب ہوگی۔ 100 سال کی عبادت سے اس میں اثر ہے، اس اثر سے تیرے میں اثر آئے گا، وہ اثر تجھ کو قائل کرے گا تو میں نے کچھ دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، میرا دل بدلا ہے، میری حالت بدلی ہے۔ جس انسان خود قائل ہو جاتا ہے، اس کو سوال جواب دلیل ولیل سب ختم، خود ہی ہو جاتا ہے، لیلا مجنوں بن جاتا ہے۔ دیکھا، ہاں، اسی انہوں نے ایسے کہا۔ اب کہنے ہے کون کون نہیں ہے یہ اللہ جانے۔ ہاں، تو انسان دیکھے جس کی صحبت سے تبدیلی آ جائے، اس کی محبت سے وہ بدل جاتا ہے، اس کی محبت میں رہتا ہے تو خدا کی محبت سے دل جاتا ہے، اس کی محبت میں رہتا ہے تو آقا جی محسوس ہوتے ہیں، یا زیارتیں کچھ شروع ہو جاتی ہیں، سمجھے کہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ رابطہ رکھتا ہے خدا سے، رابطہ کہ تم میں یہ کیفیت اس کی وجہ سے بھی کہ اس کے عکس سے تم میں عکس آیا ہے، اس کی محبت سے، اس عکس نے تم کو کچھ دکھایا ہے، اس دیکھنے سے تمہارا یقین بنا ہے۔ تو یہ کچھ اس قسم کی باتیں ہیں، اس قسم کی چیزیں ہیں، تو انسان تلاش میں رہے۔ اگر یہ چیزیں ظاہر نہ ہو، باتیں ہی باتیں ہیں، لیکن تبدیلی اس کی صحبت سے نہیں آتی، تم نے اس کے ساتھ محبت بھی کی، تم نے اس کے وظیفے بھی پڑھے، تبدیلی نہیں آئی، کوئی اثر نہیں، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، دوسرا ڈھونڈے۔ کیونکہ ڈاکٹر کی دوا بھی استعمال کی، پرہیز بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن مریض کو شفا نہیں ہوئی تو سمجھو ڈاکٹر میں کچھ نقص ہے، یا دوا لگی نہیں، دوسرا ڈاکٹر ڈھونڈے۔ کیونکہ مقصد ہے کہ شفا ہونی ہے، وہ نہیں تو کیا فائدہ۔ پیر ملے پر پیڑ نہ جائے، ایسے پیر نہ کم میں ہو، یہ بھی تو کہا ہے۔ بہتر خدا سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تمہارے لیے وہ وسائل پیدا کرے اس عبادت میں، اس ذکر میں، جس سے ہم کو خدا تعالیٰ کی کچھ علامت محبت کی بھی ظاہر ہوں، آقا کے قرب بھی ظاہر ہوں، جس سے ہمارے سوالات ختم ہو جائیں اور یقین بن جائے، اور جس سے واقعہ ایسا ہے۔ کیونکہ جب انسان کو مشاہدہ ہوتا ہے یا ایسی تبدیلی آتی ہے، اس کا سوال جواب ختم ہو جاتا ہے، کہتا ہے مجھ پہ ہوا ہے اور دیکھا ہے، بلکہ ڈرتا ہے سوال جواب سے بے ادبی کہیں نہ ہو جائے، جو کچھ مجھ میں تبدیلی رحمت آ رہی ہے یہ بھی کہیں بند نہ ہو جائے۔ اس کی زبان کو تالے لگ جاتے ہیں، وہ بس ایک ادب کا پیکر ہی بن جاتا ہے کہ یہ چیز مجھے اور نصیب ہو، یہ معرفت مجھے اور نصیب ہو، میرا دل اور گناہوں سے ہٹے، میرے دل میں جو یہ روشنی پیدا ہوئی ہے یہ روشنی میں اضافہ ہوں، میں آگے بھی دیکھتا جاؤں آگے کیا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، لیکن عشق کے راستے میں امتحان اور بھی ہیں۔ پھر آگے دیکھتا جاتا ہے، پھر سے بہت باتیں نکلتی ہیں، یہ کیسا آسمان ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کیفیات، سرور جس پہ طاری ہوتے ہیں، ادب سے چلتا ہے، پھر اس کی زبان سے یہ بھی نکلتا ہے میرا حال اور مستی بولے، ارے مجھ سے کوئی نہ بولے، بولے تو ساجن بولے۔ کہ ایسی کیفیات ہوتی ہیں کہ خدا تعالیٰ تجلی میں خطاب کرتا ہے، کیونکہ ایسی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ اپنی معرفت نصیب کر، وہ تجلیات ہم پر اتار جس سے ہم تجھ پہ متکلم ہوں، تو طریقے تجلیات میں خدا سے متکلم ہوتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ سے کلام نصیب ہوتی ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے جو اس کو سوال جواب سے بے نیاز کر دیتی ہے، اور وہ قائل ہو جاتا ہے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگا کے 24 گھنٹے اس طرف فنا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ دیکھا ہے، محسوس کیا ہے، فرق دیکھا ہے اس حیات کا سر۔ جب تک یہ فرق نہ دیکھے انسان مائل بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، پہلے سنتا ہے، پھر چلتا ہے، پھر کچھ محنت کرتا ہے، تو محنت کے بعد پھل ہوتا ہے، محنت سے پہلے نہیں ہوتا۔ تو دنیا کی آخرت کی ہر چیز خدا نے اسباب اور محنت سے رکھی ہے، اس کے بغیر ڈائریکٹ نہیں رکھی ہے۔ صحیح ہے غلط ہے؟ کوئی بھی ہو اس میں محنت وغیرہ رکھی ہے، اسباب رکھیں، اس کے بعد تم کچھ دیکھ سکتے ہو، سوچ سکتے ہو، اس کا اندازہ کر سکتے ہو، وہ بعد کی باتیں ہیں۔ لیکن محنت نہیں، کچھ نہیں، تو کیا دیکھنا، کیا دکھانا، اس سے نہیں ہوگا۔ کچھ کرنے سے ہوگا کہ اس چیز کا پتہ چلے، پھر محنت ہے۔ اسی آقا کے پاس آئے کہ
ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے آیت اتارا ہے جو آپ کے پاس ابھی آئیں کلمہ پڑھنے، ان کو ایمان کے لفظ سے منع کریں، ان کو کہیں ہم اسلام لائے۔ ایمان ملتا ہے انسان کو اسلام کے بعد جب وہ محنت نماز پہ کرے، تقوی پہ پڑھے، خدا کے محبت کے معاملے میں کرے، پھر ایمان جا کے ملتا ہے۔ جیسے کہ صحابی کو آپ نے کہا کیسا تو نے صبح کی؟ کہا اصبحت مؤمنا، میں نے صبح کی ایمان والے کی طرح۔ تو آقا جی نے کہا کیسے ایمان والے کی طرح؟ اس سے تمہارا کیا مطلب ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، تم نے صبح ایمان کہا کہ کرامن کاتبین کا میں سنتا رہتا ہوں، جب قلم سے لکھتے ہیں آواز آتی کوئی لکھ رہا ہے، صبح شام کی انتظار نہیں رہتی، ایسی چیزیں کھلنی شروع ہو جاتی ہیں جی۔ تو یہ بہت سچا قرآن ہے، بہت سچے نبی ہیں۔ میرے پر بھی کوئی ایسی چیزیں بڑا ڈرا ہوا جی، ایمان سے بس دعا کرو اللہ رحمت سے مجھے ایمان سے لے جائے، کیونکہ تم لاکھ معرفت بنو، لاکھ بزرگ بنو، کچھ بنو، وہ تم سے بے نیاز ہے۔ اسی ولیوں نے بھی وہاں عاجزی کی، حضرت محمد مصطفیٰ نے بھی عاجزی کی، ہاں جی، کہ ولی ہو نبی ہو، اس کے دربار میں سب بندے ہی بندے ہیں، کوئی نبی ولی خدا نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے نہیں بن سکتا۔ جی خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ہم کو آپ کو دنیا سے نہ لے جائے مگر اس وقت جب ہمارا خود تعلق خدا سے اس معرفت سے حقیقتاً ہو جائے، حضرت محمد مصطفیٰ اس کے فضل سے حقیقتاً ہو جائے، اور اس کی ان کی سرپرستی ہم پر رہے، تو پھر تم کو دنیا آخرت میں ضمانت ہے۔ اگر ہم ضمانت مصطفیٰ میں آ گئے، ان کی سرپرستی میں آ گئے، اور جب تک کہ ان کی سرپرستی نہیں ہوتی ہے، لاکھ اس پہ چیزیں کھلے، کچھ کے لیے گمراہ بھٹک سکتا ہے شیطان کی طرح۔ شیطان پہ معرفت کھلی تھی، سب کچھ تھا، لیکن بھٹک گیا نہیں، بھٹک گیا۔ اگر ہمارے آپ کے سر پر حضرت مصطفیٰ ہو گئے یہاں، تو پھر ہم بھٹک نہیں سکتے۔ بھٹک کے راستے اور چیزوں میں سنبھال لیتے ہیں، اپنی نظر سے بھی سنبھال لیتے ہیں اور خدا سے بھی سنبھلوا لیتے ہیں۔ اس لیے خود بھی ان کو طاقت ہے، خدا سے بھی ان کا بڑا زبردست رابطہ ہے کہ ان کی خدا بڑی سنتا ہے کہ دربار رب میں ہو تیرا وسیلہ و ویرا میں رسیلہ۔ آگے کیا شعر ہے؟ خدا مانتا ہے جو کہہ دے محمد۔ اس صحابہ کو پتہ تھا کہ اللہ سنتا ہے، اشارہ کے قریب ہے، لیکن پھر بھی کوئی مشکل دین کی، دنیا کی، آخرت کی آتی تھی تو آپ کے پاس آتے تھے، تو آپ ان کی مشکلیں آسان کرتے تھے، دعا فرماتے تھے، ہو جاتا تھا۔ اور قرآن میں بھی ہے، اگر یہ غلطیاں بھی کر بیٹھے، مصیبتیں، ہماری سزائیں یا ہم سے دوری کے مسئلے ہو جائیں، وہ حل ہو سکتے ہیں، ان میں بھی معافی ہو سکتی ہے، گنجائش ہو سکتی ہے، اگر آپ بیچ میں آ جائیں۔ حضرت محمد کو بڑا رتبہ خدا نے دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر جاؤ کا آپ کے پاس آ جائیں تو اللہ تعالیٰ کو رحمت والا پائیں گے، تو سوال جواب، کوئی سرزنش، کوئی ان کے لیے کوئی سختی نہیں ہوگی، بلکہ ان کے لیے درگزر اور معافی ہوگی۔ کیا تو کوئی بات نہیں، معافی میں ہو۔ تو ہمارا آپ کا وسیلہ خدا معافی میں رکھے، تو ہر چیز کا کسی چیز کا پتہ چلے تو اس کی قدر ہوگی نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعریف، کچھ معجزے ایسے بیان کرتے ہیں جس سے انسان کو محبت اور قدر ہوتی ہے، پھر انسان کچھ عمل کرتا ہے، آگے کچھ اور دیکھتا ہے تو قدر منزلت اور بڑھتی ہے۔ ہاں، کچھ عمل سے، کچھ سننے سے۔ تو بہرحال کچھ تھوڑا سا سن لیں نعت شریف، لیکن میں دعا کا بہت احتیاط کرتا ہوں، کچھ بھی ہو دعا تقدیر کو بھی بدلتی ہے، دعا تقدیر سے اتری ہوئی مصیبتوں کو بھی ٹالتی ہے۔ یہ حدیث میں ہے لا يرد القضاء الا الدعاء۔ ان دعاؤں کا عادت ڈالیں، ہاں جی، کوشش بھی کریں رزق میں دنیا کے حالات آخر کے اچھے ہوں، لیکن اس میں دعاؤں کا دخل زیادہ دیں کہ بعضی کوششیں اور یہ چیزیں ناکام ہو جاتی ہیں، انسان کہتا ہے میں اس چیز میں ناکام ہوا، اس چیز میں ناکام ہوا۔ اگر دعا قبول ہو جائے خدا 100 وسیلے کر کے کامیاب کر دیتا ہے۔ اگر خدا سے رحمت نہ ہو، 100 وسیلے کرے، اس کی مسئلہ نہیں حل ہوتا، پھر وہ پستی کی پستی میں رہتا ہے۔ تو یہ دعاؤں کا بڑا دخل ہے ہماری زندگی میں، آخرت میں بھی، دنیا کے بھی، ہر معاملے میں، کیونکہ تقدیر میں جو آئے گا ہوگا وہ ہو کے رہے گا، تمہارے زور لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ہم کو تقدیر کا پتہ نہیں ہے، ہم کو شفا کے لیے بھی عمل کرنا چاہیے، رزق کے لیے بھی وسائل کرنے چاہیے، لیکن جتنے وسائل کرو وہ وہی ہوگا جو اس نے لکھا ہے، وسائل کام نہیں آئے گا، لیکن وسائل کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اسی وسائل سے پہلے وہ کام کرے، جب وسائل کر لے وہ کام نہ ہو،
اس میں کامیابی نہ ہو تو اس کے بعد یہ نہ کہ میں یوں کرتا یوں ہوتا، میں نے یوں کیا تو نہیں، ایسے نہ کرتا ایسے کرتا، یہ نہ کہے کہ تمہاری قسمت میں لکھا ہی ایسا تھا۔ اسی کام ہونے کے بعد اگر اس میں کامیابی نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو اس کے بعد یہ الفاظ کہہ سکتا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ نے سکھایا کہ اس کے بعد کیا قدر اللہ ما شاء فعل، جو مقدر میں تھا میں زور لگا وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہوا۔ وہ بات پہلے نہیں کہے، پہلے آپ کہیں جی جو اللہ نے لکھا وہی کہیں، میں رزق ہی نہیں تلاش کرتا، جو اللہ نے لکھا وہی ہوگا، میں شادی نہیں کرتا، اولاد ہوگی ویسے مل جائے گی، نہیں کرو، پھر اولاد ملی نہ ملی بول بس نصیب میں نہیں تھا، شادی والی تو کی ہے، ہاں جی شادی کی، وہ ہجرت نہیں کر 3 سال ہے بیوی کے پاس ہی نہیں کیا تو ہو جائے گی اولاد۔ مرضی علیحدہ ہیں، بغیر شادی کے اولادیں ہوئی ہیں، بغیر ماں باپ کے مخلوق کو پیدا کیا، بغیر ماں کے بھی پیدا کیا، وہ اس کی قدرت ہے، علی کل شیء قدیر، جی وہ مسئلہ اللہ نہیں یہاں لانا، لیکن تم کو وسائل میں رکھا، تم نے کرنا ہے۔ تم کو شفا کا کہا ہے کہ شفا ہم دیتے ہیں، لیکن وہ شفا اللہ دے گا، نہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، نہ دوا لیتے ہو، نہ پرہیز کرتے ہو، نہ رابطہ رکھتے ہو، کہتے شفا اللہ دے گا، اب جب ہوگی ہوگی۔ اس کو اب کیا کہیں، یہ ڈونکی کوئی اس کو عقل ہے یا صحیح ہے، کرنا پڑے گا۔ بعد میں اگر نہ شفا ہوئی پھر کا مقدر میں یہی تھا، الحمدللہ اللہ کل حال، ہر حال میں خدا سے راضی ہوں، اس کا اجر تم کو خدا دے گا۔ وہ شفا دیتا، ایک مریض کو شفا ہوتی ہے دوسرے کو نہیں ہوتی، لیکن وسائل کرنے پڑتے ہیں نا، ہاں تو وسائل کو نہیں چھوڑنا ہے، اور پھر وہ وسائل کے بعد نہ ہو، اس کے بعد کہنا جو مقدر میں تھا وہی ہوا، میں خدا کی تقدیر پر راضی ہوں، ایسے لیکن پہلے ہی کہتے خدا کی جو تقدیر، میں کام بھی نہیں کرنا، میں کالج میں بھی نہیں جانا، میں نوکری بھی نہیں کرنی، میں تجارت بھی نہیں کرنی، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا یہ تو نہیں ہے، کچھ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں بھائی، صحیح ہے نہ اوکے اوکے کہتے ہو، نہ میں کہ چپ پہ منحوس ہو، کچھ بولو نا، میں آگے بھی چلوں یا پھر ٹھیک چل رہا ہوں، تم بھی پڑھے لکھے ہو، میں بھی تمہارے میں گھس گیا ہوں اچھا جی، میرا دل کہتا ہے دعا مانگے، باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، خدا تعالی رحمت کی نظر کرے، اپنی رحمت سے ہم کو نہ نکالے، ہمارے آپ کے دنیا کے آخرت کے کام سارے سنوارے، اور جو ہماری جائز محنت ہے دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں، اس میں ہمیں محنت کم ہو، اس کی رحمت زیادہ، خوشحالی نصیب کرے، اور جانے کے وقت سب کو ایمان نصیب ہو۔ کچھ دعا مانگتے ہیں، پھر ایک آدھ شعر سن لیں گے۔